الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بہت ہی پیارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت جو ہم نمازوں میں سنا کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چاہیں اس کا تعلق اجتماعیت سے ہو، آج کے حالات سے ہو، اس وقت کے حالت سے ہو، محلے کی حالت سے ہو، خاندان کی حالت سے ہو، یہ ان تمام حالات میں اللہ کی طرف سے ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اس حقیقت حال کو بتاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے، اور اس کو مختلف حالات میں، چاہے کیسے ہی حالات ہوں، کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے، اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ آپ نے آیت میں سنا ہوگا، یہی ابھی میں نے جب پڑھی، کہ جب وہ کسی قسم کی بھی مصیبت سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کے بندے ہیں، اور ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے، مال کی شکل میں ملا ہے یا کچھ اپنے رشتہ داروں کی شکل میں ملا ہے، ماں باپ کی شکل میں ملا ہے، وہ سب کے سب امانت ہیں اللہ۔ اولاد کی شکل میں ملا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ مال اور پھلوں کی شکل میں جو ملا ہے، وہ بھی امانت ہے اللہ۔ اس امانت کو اس نے اس لیے ہمیں دیا ہے کہ وہ ہمارا امتحان کر رہا ہے کہ ہم اس امانت کے تعلق سے کس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے، اگر ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے ہمیں، یعنی یہ بار بار ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ استحضار ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، صلوات ہوتی ہے ہمارے لیے، اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ قوموں کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے وہ آزماتا ہے۔ میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں، اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے۔ جب وہ لے کر آزماتا ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں کسی کو لے لیا، ہمارے اپنے بہت قریبی کو کسی کو لے لیا، ہمارے مال کو لے لیا، ہماری تجارت میں کوئی نقصان کرا دیا، تو یہ امتحان جو ہے بظاہر تو تکلیف دہ ہے، لیکن یہ اس کا تجربہ مجھے آپ کو سب کو ضرور ہوا ہوگا
کہ اس سے ہم یا اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال میں بہتری کر، ہمارے ساتھ میں اچھا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان مختلف قسم سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالی ہمیں دے کر آزماتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کسی کو پوزیشن دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، ان تمام چیزوں میں جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ ہم اتنا ہی بھولتے چلے جاتے ہیں اللہ، حالانکہ امتحان وہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ دے کر یہ آزما رہا تھا کہ میرا بندہ مجھے بھولتا ہے یا مجھے یاد رکھتا ہے، تو زیادہ تر بھول جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام جو ہے تاکید یا ہے، مستقبلہ بھی ہے، یعنی مستقبل کے لیے بھی آتا ہے کیا کریں گے، اور لام جو ہے تاکیدیہ بھی ہے کہ ضرور بھی ضرور ایسا کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے بشیء من الخوف، کسی قدر، یعنی یہ نہیں پوری طریقے سے ہلا دیں گے، ختم کر دیں گے تمہیں، بلکہ کسی قدر ایسا ہوگا، کیونکہ امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے، حالات آج کے جیسے ہیں اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ خوف کا ماحول ہے۔ من الخوف والجوع، بھوک، کمزور، یعنی آدمی کی حالت یہ ہے کہ کھانے بھی نہیں ہے۔ ونقص من الاموال، مال کی کمی، والانفس، جانوں کی کمی، قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمیاں ہیں، یہ خراب، یہ کچھ چیزیں جا رہی ہیں ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قریب سے، ہم سے، جو ہمارے پاس تھیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہا کہ وہ ثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وہ بشر الصابرین، تو ایسے وقت میں بشارت ہے صابروں کے لیے، جم جانے والوں کے لیے۔ صبر کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں، جم جانا حق کی خاطر، میرے رب نے جو کچھ کیا وہ بہتر کیا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ میرے رب نے کیا، ٹھیک ہے، جو کچھ کیا، یعنی جسے کہتے ہیں مجبوری کا نام صبر ہے۔ عربی میں مجبوری کا نام صبر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا بہتر کیا۔ بڑی بات ہے، دل گردے کی بات ہے، آدمی ویسا سوچے۔ حالات باہر ہمارے پوری امت کے جو ہیں، ہم یہ کہیں ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، جو اللہ کر رہا ہے اس میں کوئی اس کی بہتری ہوگی۔ کیا بہتری ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں اللہ کا شکر ہے پہلے سے کچھ زیادہ آ رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں پہلے سے زیادہ پکار رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج تلاوت کلام پاک زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، آج تسبیحات زیادہ ہو رہی ہیں، چاہے کسی بھی حالت میں ہو تسبیح زیادہ ہو رہی ہے، تو اللہ کے قریب تو ہو رہے ہیں۔ تو یہ امتحان تو ہوا، لیکن اس امتحان سے ہمارا رویہ، پوری امت مسلمہ کا رویہ یہ ہے کہ ہم رب کے اپنے قریب آ رہے ہیں۔ تو میں نے بتایا یہ جو ہے اللہ کا امتحان ہمارے حق میں زیادہ آسان ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس پر بجائے صبر کے ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اگر شکر نہیں کر سکتے تو کم سے کم صبر تو کرنا چاہیے، کرنا تو شکر چاہیے کہ اللہ تو نے ایسا امتحان لیا کہ ہم تیرے قریب آ گئے۔ اللہ کا قرب حاصل ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے نا، لیکن اتنی ہمارے اندر ہمت و جرأت نہیں ہوتی، ایمان ایسا نہیں ہے، تو کم سے کم صبر تو کرنا چاہیے۔ یہی بات افراد کے لیے ہے، خاندانوں کے لیے ہے، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے والد، اپنے چچا، اپنے ماموں بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے تکلیف کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا امتحان ہے، اس میں بھی ہمارا امتحان ہے۔ مرض آتا ہے، اس میں بھی امتحان ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو جو کچھ بھی ہے وہ سب امتحان ہے۔ یہ ہم نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ امتحان ہو رہا ہے ہمارا،
جب امتحان ہو رہا ہے تو پرچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں یہ کہتے ہیں پرچہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بتائیے کبھی کوئی کسی طالب نے یہ کہا ہے کہ یہ پرچہ ایسا کیوں آیا؟ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری تیاری والا پرچہ نہیں آیا، یہ تو کہتا ہے، سب کہتے ہیں، لیکن کبھی اس نے یہ کہا پرچہ ایسا کیوں آیا؟ اگر پرچہ آسان والا آتا ہے تو بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت آسانی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے اور اس کے اندر وہ شخص جو ہے وہ بچہ زیادہ کامیاب ہوگا، اچھا، جس نے بہت محنت کی ہوگی، ہر حال میں اس کا ہوگا۔ آسان ہے تو سب آسانی سے کر لیں گے اس کو، لیکن اچھے نمبر کس کے آئیں گے؟ اچھے نمبر تو اسی کے آئیں گے جس نے زیادہ تیاری کی ہوگی۔ اصلی بات یہی ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے پرچہ آسان ہو جائے ہمارا، ہے کہ نہیں، تو آسانی ہو جائے گی، تو یہ تو تھوڑ دلے پن کی بات ہے، یہ مردانگی کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہر قسم کے امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں آزمائے گا؟ اس لیے آزمائے گا کہ ہمارے اندر جو چنگاری ہے وہ شعلہ جوالا بن جائے، ایمان کی چنگاری جو بالکل خاکستر میں ہے، راکھ کے اندر ہے، بالکل اس کو پھونکنا پڑتا ہے، وہ اگر نہیں پھونکیں گے تو بجھ جائے گی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی چنگاری جو ہے ایک شعلہ جوالا بن جائے، پھر انسان تیار ہو جائے ہر چیز کے لیے کہ میرا رب جو چاہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لبیک اللہم لبیک کہے، جب وہ کہے بے شک اے اللہ تو نے جو کچھ کیا اور جو کچھ تو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے ثابت قدمی عنایت فرما دے، یہ کہتا ہے۔ یہ ثابت قدمی ہی جو ہے یہ صبر ہے۔ اے اللہ تو اپنی راہ میں ہمیں جو ہے ہم حق کے لیے چن لے، اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ تو اس دنیا میں بھی ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنے کا، حق کے ساتھ جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمارے اندر یعنی ایک حوصلہ عنایت فرما دے۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ ایمان ہے۔ اللہ کی خاطر، حق کی خاطر جم جانا ایمان ہے، اور ہر حالات میں صبر کرنا ایمان ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی ہر حالت میں، چاہے وہ امت کی پوری حالت ہو، چاہے محلے میں کسی خاص شخص کے تعلق سے حالت ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو صبر کی توفیق عنایت فرما دے، ایسے صبر کی کہ جس کے بعد ہم اپنے رب کے محبوب بن جائیں، رب کے ایسے بندہ مومن بن جائیں جس میں اللہ کی رضا ہی رضا ہے، خوشنودی ہی خوشنودی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔